ضبط اور صبر میں ہے ثانیے زہرا زینب. میں بہت مشکور ہوں تمام محترم حضرات کا کہ آپ نے صحیح وقت پر آ کر ہماری اس میں شرکت فرمائی. یہی بس میری لب پہ آ رہے ہیں دو مصرے کہ آپ سے فرش عرش معظم ہو گیا. ماشاءاللہ آپ سے ماشاءاللہ فرش ماشاءاللہ عرش معظم ہو گیا. گھر میرا زہرا کے قدموں سے مکرم ہو گیا. مکرم ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ جی سبحان اللہ. بس ایک قطع مولا کائنات کے حوالے سے. جزاک اللہ. نعرہ حیدری یا یکتا میرا مولا ہے جو مولود حرم ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یکتا میرا مولا ہے جو مولود حرم ہے. جنت کے ہر ایک در پہ یہی نام رقم ہے. رام رقم ہے. یکتا میرا مولا ہے جو مولود حرم ہے. جنت کے ہر ایک در پہ یہی نام رقم ہے. ہر جنگ میں مرسل کو نہ کیوں فتح و ظفر ہو. سبحان اللہ جنگ میں سبحان اللہ. مرسل کو نہ کیوں فتح و ظفر ہو. جب لب پہ صدا ناد علی علی ہے. یا حق علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت زبردست. اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم جناب سلطان رفعت زیدی صاحب کو. تو یہی بس ایک ذہن میں آ رہی ہے چیز کہ قلب رفعت اس طرح عشق علی میں کھو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قلب رفعت اس طرح عشق علی میں کھو گیا. یہی مرکز یہی ہے دائرہ اسلام کا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. جزاک اللہ جزاک مائک دے رہا ہوں آپ سلطان. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر غلام فرید جعفری صاحب کہ آج آپ نے پھر مجھے نظامت کا موقع دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام پیش خدمت ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم اب السلام. ہم آج کی مجلس کا آغاز کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں ہم پہلے سب سے پہلے جناب ڈاکٹر موسیٰ جعفری صاحب اور ان کی اہلیہ کی جانب سے یہ اس مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر موسیٰ جعفر صاحب کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا اردو فاؤنڈیشن کو. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آمین الہی الہی آمین. تو پہلے میں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں. آغاز فرما بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد اجل فرج. شکریہ سلطان صاحب. میں آج سورہ التکاثر کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اس اللہ. سورہ کے متعلق ہے کہ یہ ہر شے دنیا حاصل کرنے کے لیے اس کا بیان ہے اور اس کے بعد تنبیہ ہے پروردگار کی طرف سے.
اور یہ سورہ پوری جب سے دنیا شروع ہوئی ہے ہر کوئی اسی میں انوالو ہے، تو اس کا ترجمہ کروں گا تو پھر پتہ چلے گا۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کے متعلق یہ ہے کہ مکہ کے دو قبیلے آپس میں بحث و مباحثے میں پڑے رہتے تھے کہ کس کا قبیلہ بڑا ہے، کس کا مال زیادہ ہے، اور ایون وہ قبرستان میں چلے جاتے تھے کن کی قبریں زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ تو اس اکبر۔ کے متعلق ہے یہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ عن النعیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ ہے اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی فکر ہے اور خدا اور آخرت سے غافل ہو۔ اس فکر میں تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، ہرگز نہیں، یعنی تم اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان قریب تم کو یہ سب معلوم ہو جائے گی، پھر سمجھ لو کہ ان قریب تم یہ بات جان لو گے۔ ہرگز نہیں، یعنی یہ مال اور دولت کی کثرت ہرگز کامیابی کا معیار نہیں بن سکتی۔ اگر تم یقینی طور پر اس کے انجام سے واقف ہوتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے۔ تم لازمی طور پر جہنم کو دیکھ لو گے، پھر سمجھ لو کہ بالضرور بالکل یقینی طور پر تم جہنم کو دیکھ کر ہی رہو گے، پھر تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور جواب طلب کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب، ماشاء اللہ آپ بہت ہی بہترین تلاوت فرمائی قرآن پاک کی، سورہ تکاثر کی، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا آپ نے۔ اس قرآن پاک کے ساتھ ہی یہ ہے کہ جناب ڈاکٹر موسیٰ جعفری صاحب اور ان کی اہلیہ کے مرحومین کی جانب سے ان کی اس میں آپ ایک سورہ فاتحہ اور جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں سب کی، اور ان وہ مرحومین جن کا کوئی پڑھنے والا نہ ہو ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ انہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الحمد للہ رب العالمین صراط الذین بسم اللہ الرحمن وإياك نستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یلد ولم یولد بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، جزاک اللہ۔ اب جناب ڈاکٹر عباس حیدر زیدی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ سید الشہداء کی مجلس میں سلام پڑھیے اپنے مخصوص انداز میں۔ ماشاءاللہ، وہ تو بہت ہی ان کی پیاری آواز اور درد بھرے بے شک بے لہجے میں، شک بے شک ماشاءاللہ۔ بے شک۔ بڑی نوازش آپ لوگوں کی، میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کل کی مجلس کے حوالے سے، جس میں جو میرے والدین کی سال ثواب، میرے فادر ان لاء کی سال ثواب کے سلسلے میں تھی، تو تمام حضرات کا میں نام بنام ظہیر عباس ڈاکٹر ظہیر جعفری، اور اس کے بعد رفعت سلطان صاحب، اور اس کے بعد عابد بھائی نے جو کمال کیا ماشاءاللہ، بیوٹیفل وائس۔ میں مولانا صاحب کا میں تہہ دل سے ممنون مشکور ہوں، اور اس کے علاوہ متقی نے بھی بہت خوبصورت نوحہ پیش کیا، اور قمر عابدی صاحب نے خاص انداز میں ان کا، تو میں شکر گزار ہوں۔ کل مجھے موقع نہیں ملا تھا، میرے دل میں تھا کہ میں ضرور سب کا شکریہ ادا کروں، اور خاص طور پہ جو میرے کارواں ہیں ہمارے غضنفر جعفری صاحب، ان کا تو شکریہ ادا کیا ہی نہیں جا سکتا، بس اللہ مولا ہی ان کو جزا عطا فرمائے گا، تمام کرتے رہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ بواز بلند نعرہ صلوات۔
اللهم اللهم صل صل على علی محمد محمد و آل وآل محمد محمد عجل فرجهم. اور یہ بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کی اس کی شان میں ایک سلام ہے جو مجھے بذات خود بہت ہی زیادہ پسند ہے، ماشاء تو اللہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کو اچھا لگے۔ درود بھیج دیں محمد وآل محمد۔ اللهم صل اللهم صل علی على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کہ ضبط اور صبر میں ہے ثانیے زہرا زینب، سبحان الله. ضبط اور صبر میں ہے ثانیے زهرة زينب. زہرا زینب، جان ساری او رفاقت میں خدیجہ زینب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ اور صورتاً فاطمہ، سیرت میں مثیل حیدر، واہ واہ، سبحان الله سبحان الله. صورتاً فاطمہ، سیرت میں مثیل حیدر، تا تو زہد کا ممتاز سراپا، سبحان الله سبحان ماشاء الله. اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. تا تو زہد کا ممتاز سراپا زینب، حسن کردار میں تعلیم محمد کا نچوڑ، جزاک اللہ جزاک اللہ عظمت پنجتن پاک کا جزاك الله. جلوہ زینب، سبحان الله. عظمت پنجتن پاک کا جلوہ زینب، اور گھر ہو وہ جعفر تیار کا یا بیت علی، گھر ہو وہ جعفر تیار کا یا بیت علی،
اور جس گھرانے میں رہی اس کا اجالا سبحان اللہ زینب ماشاء اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان جزاک اللہ اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اور یہ شعر قابل غور ہے مجھے بہت پسند ہے ارشاد ارشاد کہ پھر عطا نہ پہنچی کبھی اس اوج پہ صنف نسواں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ 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 واہ. بہت عمدہ بہت عمدہ کہ پھر نہ پہنچی کبھی اس اوج پہ صنف نسواں کر گئیں سبت جہاں نقشے ماشاء کفے اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت عمدہ لا الہ بہت خوب جزاک اللہ بے جزاک شک بے شک جزاک اللہ جزاک اللہ کر جزاک گئیں واہ سبت جہاں نقشے واہ کفے پا زینب سبحان اللہ او بھائی پر دونوں پہ سر اپنے فدا کر کے رہیں بھائی پر دونوں پہ سر اپنے فدا کر کے رہی بے نیاز خلش خون تمنا سبحان اللہ سبحان اللہ مرتے دم کر گئی شبیر کو زینب کے سپرد نگہے فاطمہ زہرا میں تھی کیا 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ اور کبھی شبیر صفت تھی کبھی عباس شکو بعد قتل ورثا جب ہوئی تنہا زینب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ مقطع سے پہلے آخری شعر بسم کہ اللہ وجہ تسکین سکینہ غم عابد میں شریک کہ وجہ تسکین سکینہ غم عابد میں شریک اور
बे कसी में भी है किस किस का क्या बात, क्या सहारा सहारा जन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा है जी, बहुत उम्दा। ये मक्तब पेश खिदमत है जज़ाकल्लाह कि जज़ाकल्लाह। जब कभी तज़किरे ज़ैनबे उलिया हो नफी हाँ, अल्लाह अकबर। जब कभी तज़किरे ज़ैनबे उलिया हो नफीस रखिए मलहूज के हैं सानिए वाह वाह, माशाल्लाह ज़हरा बहुत ज़ैनब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सारी ओ रफ़ाक़त में खदीजा ज़ैनब माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत शानदार, ये वाकई हमारे माशाल्लाह। डॉक्टर अब्बास हैदर ज़ैदी साहब ने बहुत ही खूबसूरत हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शान में बड़ी ये नवाज़ बेशक बड़ी और नवाज़ मौला इनकी तौफीकात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। सही आमीन। इससे कबल के मैं क़िबला मोहतरम को ये दावत दूं तो आपसे मैं 2 मिनट की एक कथा पढ़ने की जिसारत कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह मौला जज़ाकल्लाह मौला इरशाद। क़ुरान की शान में ये कथा है। अता कथा बिस्मिल्लाह। कहते हैं इस जमीन की कशिश का है ये असर, वाह, हर चीज खिंच के आती है खुद फर्श खाक पर, वाह जी वाह। फिर क्यों अली हवा पे खड़े थे बकर पर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई क्या कहना। जमीन हाय, से तो कहेगी वो अल हज़र, अल हज़र। खींचूं अली को इतनी कहाँ मुझ में ताब है, मैं हूँ तुराब और सुभान अल्लाह। अली बू तुराब है। नारे हैदरी शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अब जनाब माशाल्लाह। मौलाना सैयद रिहान हैदर ज़ैदी साहब मजलिस से खिताब फरमाएंगे। आवाज बुलंद नारे सलवार। अल्लाह सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। रहमल्लाहु मन क़रा सूरतल फातिहा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वन नारु लिल आसियीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन
سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا الملقب بطہ والیاسین رحمت للعالمین مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسين اخرج فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا إن الله قد شاء أن يراهن الصبايا. صلوات پڑھ دے محمد. ماشاء اللہ اچھے اچھے کلام سے آپ حضرات کو کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. ہمارے قارئین محترم اور ڈاکٹر صاحب نے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا. خداوند عالم سے دعا ہے پالنے والے اس خدمت کو قبول فرمائے اور جو بانی مجلس ہیں ان کی طرف سے اس عظیم عبادت کو بارگاہ ایزدی میں شرف قبولیت عطا فرما. اور آپ کے اور ہمارے سبھی کے توفیقات میں کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں پالنے والے خلوص دل کے ساتھ فرش ازا اور مجلس ازا کی جیسی عبادت کی توفیق ہمیں ہمیشہ عطا فرماتا رہے. آل محمد کے صدقے میں ہمارے جناب موسی رضا صاحب جعفری صاحب ان کے جو مرحومین ہیں اور ہمارے اور آپ کے سبھی کے مرحومین، اللہ سے دعا کروں گا پالنے والے ان سبھی کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما اور اہل بیت علیہ السلام کے صدقے سے میرے معبود آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان سبھی کو ان کے خادموں میں غلاموں میں شمار فرما یا ارحم الراحمین. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. عزیزان گرامی، ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد. اب کربلا کے بعد ہم پہنچیں گے یا نہیں اپنی مجالس میں، اس کا تو میں ذکر آپ حضرات سے ابھی سے نہیں کر سکتا، لیکن کربلا سے پہلے کے جو واقعات رونما ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے منظر عام پر آئے ہیں اور جنہیں کتابوں نے اپنے یہاں جگہ دی ہے، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سہون کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے کی تکرار اگر ہو جائے تو بہرحال وہ ایک ربط کی بنیاد پر یا سہو کے بنیاد پر ہو جاتا ہے. آپ حضرات کی خدمت میں اپنے سفر کو یہاں تک لے کر کے آیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت کربلا کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ قافلے کے ساتھ میں رواں اور دوا آپ کا سفر جاری ہے کربلا معلی کی جانب. آقا محمد حنفیہ جو آپ کے بھائی ہیں، برادر عزیز ہیں، جس پہ میں گفتگو آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں، انہوں نے جب مکے میں یہ بات کہی تھی کہ آپ نہ جائیے اور آپ کے لیے خطرہ ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نانا کو کل رات خواب میں دیکھا ہے. سفر یہاں سے جو کہ شروع ہو رہا ہے تو یہیں سے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. امام نے فرمایا، اور میں نے یہی سرنامہ کلام میں قرار دیا ہے، امام نے فرمایا کہ میں نے کل رات اپنے نانا رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے فرمایا ہے یا حسین اخرج فإن اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، یعنی اے حسین مکے سے نکل جاؤ، مکے سے نکل پڑو کہ خدا وند علم آپ کو اپنی راہ میں شہید ہونا دیکھنا چاہتا ہے. یہ جو جملہ ہے زان گرامی بہت قیمتی جملہ ہے آقا امام حسین کا، جو آپ نے خواب میں اپنے نانا سے سنا ہے. اور یہ چونکہ پیغمبر کا خواب ہے
پیغمبر کے خواب میں اور لوگوں کے خواب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پیغمبر خواب میں کوئی بات کہیں یا ویسے کوئی بات کہیں، بات کے وزن میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہ پیغمبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے حسین تم نکل جاؤ، اللہ تمہیں راہ میں دیکھنا چاہتا ہے، قتیل دیکھنا چاہتا ہے، شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت میں محمد حنفیہ نے ایک جملہ کہا۔ اب یہ بات عزیزان گرامی مورخین نے لکھی ہے کہ مکے کی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب محمد حنفیہ مکے تک آپ کے ساتھ میں موجود تھے، جو کہ مکے سے جو یہ بات پیش کی جا رہی ہے تو اس بات کی طرف یہ دلالت کر رہی ہے کہ محمد حنفیہ بھی مکے آئے تھے اور مکے سے وہ مدینے چلے گئے اور امام حسین نے اپنا سفر جاری و ساری رکھا۔ جب یہ بات کہی امام حسین علیہ السلام نے تو ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر محمد حنفیہ کہتے ہیں اچھا بھائی ایک بات بتائیے، پھر آپ عورتوں کو اور بچوں کو اپنے ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا نانا نے مجھ سے کہا ہے ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، یعنی خدا وند عالم ان کو اپنی راہ میں اسیر ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، یعنی راہ خدا میں پروردگار عالم اپنی راہ میں ان حضرات کو ان حالات میں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ جب تک ان کی یہ قربانیاں نہ دی جائیں گی اسلام استوار نہیں ہو سکتا، اسلام کی بقا نہیں ہو سکتی، اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اسلام کا یہ باقی رہنا اور یہ شہزادیوں کے سروں سے چادر کا چھننا اس بات کی دلیل ہے، اگر شہزادی کی قربانی نہ ہوتی، جیسا کہ بھی آپ سلام میں سن رہے تھے، اگر شہزادی کی قربانی نہ ہوتی تو آج اسلام منظر عام پر نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شہزادی کا کرشمہ ہے، یہ شہزادی کا اعجاز ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں علماء کے بیان کچھ پیش کرنا چاہوں گا۔ اب ان تمام روایات سے جو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اب ہماری تاریخ تشیع کے ایک بہترین مورخ گزرے ہیں حضرت ہبت الدین شہرستانی، ہبت الدین شہرستانی۔ وہ اپنی کتاب نہضت الحسین میں ایک جملہ لکھتے ہیں اور اس کے صفحہ نمبر 31 پہ یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ جناب شہرستانی کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا فالحسین وجد نفسہ مقتولا اذا لم یبایع ومقتولا اذا بایع۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک نسبت دیتے ہیں جناب شہرستانی، اور وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے صورت حال کو دیکھ لیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب اگر حسین بیعت کریں یا نہ کریں، دیکھیں جملہ بہت قیمتی ہے، حسین یزید کی بیعت کریں یا یزید کی بیعت نہ کریں، ہر حال میں حسین قتل کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہر حال میں حسین قتل کر دیے جائیں گے، لیکن اگر بیعت کریں اور پھر بھی قتل کر دیے جائیں تو اس صورت میں امام حسین نے خود کو بھی قتل کیا، اپنے نانا کو بھی قتل کیا اور ان کے آثار کو بھی قتل کیا۔ دیکھیں اس جملے کو اردو فاؤنڈیشن والوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی اگر امام حسین بیعت کر لیں تو آگے شہرستانی ارشاد فرماتے ہیں، آگے شہرستانی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر قتل کیے جائیں گے تو انہوں نے بیعت اگر کر لیں اور قتل کیے جائیں تو انہوں نے اپنے نانا کو بھی قتل کیا، ان کے آثار کو بھی ختم کر دیا، دین اسلام کو بھی ختم کر دیا۔ اور اگر بیعت نہ کریں اور قتل کر دیے جائیں، اب تک یہ تھا بیعت کریں تو کیا کیا ہوگا، اب یہ ہے اگر بیعت نہ کریں اور قتل کر دیے جائیں تو اس صورت میں ایک ایسا قتل ہوگا جس سے غافل امت بیدار ہوگی اور دین اسلام زندہ ہوگا۔ بے شک، کیونکہ حسین کے قتل کی وجہ سے یہ امت بیدار ہوئی ہے، حسین کے قتل کی وجہ سے اس امت کو پتا چلا کہ یزید نے جو قتل کیا ہے وہ تو پیغمبر کا نواسا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا لخت جگر ہے۔ یہ حسین کے قتل کے بعد حجازی جاگے ہیں،
حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد میں شام والے جاگے ہیں. جب انہیں پتا چلا امام سجاد کے خطبے سے، تو امام سجاد نے جو خطبہ عطا فرمایا تھا اس سے پتا چلا اے یزید تو کہہ رہا تھا گروہ باغیہ ہے، یہ تو گروہ باغیہ نہیں ہے، تو نے تو جہنم کو خرید لیا ہے، تو نے تو پیغمبر کے نواسے کو قتل کیا ہے. اسی بات کو شہرستانی صاحب کہہ رہے ہیں اگر قتل کیے جائیں اور بیعت نہ کریں تو امت مسلمہ بھی جاگے گی اور اسلام بھی زندہ ہوگا. اور امام حسین کو بھی دنیا ہمیشہ ایک غیرت مند اور انقلابی انسان کے طور پر یاد کرے گی. یعنی دنیا والے جانیں گے کہ حسین کون ہے. اور سنیے جانے گرامی، علامہ شرف الدین موسوی کہتے ہیں، علامہ شرف الدین موسوی نے اپنی کتاب المجالس الفاخرہ میں اس بات کو لکھا ہے، اور انہوں نے 53 نظریے پیش کیے ہیں. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس کے صفحہ نمبر 96 پر لکھتے ہیں وما قصد کربلا الا لتحمل ذلك البلاء احد معهود عن اخیہ عن ابیہ عن جدہ عن اللہ عز وجل. امام حسین علیہ السلام اس حالت میں کربلا گئے کہ خداوند رسول خدا حضرت علی اور ان کے بھائی امام حسن نے ان کو بتایا تھا کہ آپ پر کربلا کی سرزمین پر کیا کیا مصائب آئیں گے. عزیزو، میں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یعنی امام حسین کی بات علم میں تھی تو کیا آپ کو خدا نے بتایا پیغمبر کے ذریعے، خود پیغمبر نے بتایا، مولا کائنات نے بتایا، امام حسن نے بتایا، اس کے باوجود بھی کربلا جا رہے ہیں. یہ شوق شہادت نہیں ہے تو کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ملاحظہ فرمائیے جانے گرامی، یہ شوق شہادت نہیں ہے تو کیا؟ کوئی اور ہوتا تو کہتا میں کیوں جاؤں، میں وہاں قتل کر دیا جاؤں گا. لیکن حسین راہ خدا میں شوق شہادت رکھتے تھے. اس لحاظ سے جاننے کے باوجود، علم حاصل کرنے کے باوجود، پھر بھی آپ کربلا کی سرزمین کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. اور مین مقصد کیا ہے امام علیہ السلام کا جو روایات بیان کرتے ہیں؟ اور ہماری اس بات کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جانتے تھے، اس بارے میں متواتر روایات کے علاوہ خود امام حسین کے اقوال اور افعال بھی ثابت کرتے ہیں جو اس بارے میں نص کے طور پر ہمارے پاس میں موجود ہے. یعنی نص سے صریح امام حسین سے اپنے سفر کے بارے میں. اور آپ دیکھیے پھر آپ علامہ شرف الدین نے تقریباً 53 دلیلیں اس بات پر دی ہیں. اور آپ ایک بات پھر لکھتے ہیں کان علی یقین ممن تحت الحال وانہ ما خرج الا لیبذل فی سبیل اللہ نفسہ وجمیع ما ملکت ہو یدہ ویضحی فی احیاء دین اللہ واولادہ واخوتہ. یہ جملہ ہے، جملہ چاندی کے اوراق پہ سونے کے قلم سے لکھنے کے لائق ہے. امام کیا ارشاد فرماتے، اور علماء نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہتے امام حسین پر جو مصائب آئیں ان کا امام حسین کو پہلے سے ہی یقین تھا. انہوں نے قیام اس لیے کیا تھا کہ اپنی جان کو اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں، اور خداوند عالم کے دین کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، اپنے بھائی کے بیٹوں کو، اپنے چچا کے بیٹوں کو، اپنے باوفا صاحب کو، اور اپنے اہل بیت کی پاک اور مطہر خواتین کو بھی اس راہ میں قربان کرنا پڑے تو حسین ابن علی قربان کر دیں گے. سبحان اللہ. مشن دیکھیے آپ، ہدف دیکھیے آپ، مقصد دیکھیے آپ. مقصد صرف کیا ہے جو میں نے شروع سے اس بات کو میں پیش کر رہا ہوں؟ مشن کیا ہے؟ مشن ہے اسلامی حکومت کا قائم ہونا، مشن ہے شوق شہادت، مشن ہے سنت نبی کو پیادہ کرنا، مشن ہے ظلم کا مقابلہ کرنا، مشن ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنا. اس راہ میں، اسلام کی راہ میں اپنی جان جائے تو جائے، عزیزوں کی جان جائے تو جائے، لیکن مجھے نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے. اور حضرت آیت اللہ العظمہ صافی گل پیگانی جو اس وقت مرجع علی قدر ہیں، حضرت آیت اللہ العظمہ گل پیگانی کے داماد ہیں، اور ان کے بعد مرجعیت کا رخ ہوا ہے اس طرح. آپ ارشاد فرماتے ہیں آیت اللہ صافی گل پیگانی نے کتاب لکھی شہید آگاہ امام حسین علیہ السلام کو، اور اپنی کتاب میں وہ اس طرح بیان کرتے ہیں.
اور صحیح اور متواتر روایات. صحیح متواتر روایات کیا ہوتی؟ صحیح روایت وہ ہوتی جس کے راویوں وغیرہ میں کوئی جھول نہ پایا جاتا ہو, ماشاءاللہ. جو معصومین تک پہنچے. متواتر روایت وہ ہوتی ہے جو جہاں سے روایت شروع ہوئی ہے اور جہاں تک اس کا انتہا ہے وہاں تک نہ راوی غیر معتبر ہے نہ روایت کے الفاظ میں کوئی جھول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ امام حسین راہ خدا میں قیام کرنا اور شہید ہونا چاہتے تھے. ان کی شہادت محبوب اور مطلوب خداوند عالم تھی اور خداوند عالم کے حکم سے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرنا چاہتے تھے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور عجیب بات بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ امام حسین عراق میں اپنے اور اپنے اصحاب اور اہل و عیال کے ساتھ شہید ہونے کے علم کے باوجود جائیں اور اپنی طاقت اور قوت سے یزید کی بیعت سے انکار کر دیں. یہ کمال حسین. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی یزید کے خلاف آپ اپنے قیام کے مقصد کو بیان فرما دیں. یہ سب سے بڑی جیت کا نام ہے آقا حسین کے لیے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند عالم نے یزید لعین کے خلاف قیام کرنے اور اس کی حکومت کے باطل ہونے کے اعلان کرنے کا حکم دیا تھا. یعنی خدا ہی یہ چاہتا تھا اے حسین تم یزید کی باطل حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, یزید کی باطل حکومت کا اعلان کرو اور تمہارا قیام کرنا ایسا ہے جیسے انبیاء کا قیام کرنا. آج حسین اکیلے قیام نہیں کر رہے, آج حسین نے اکیلے نے قیام نہیں کیا. حسین قیام کر رہے ہیں تو ایسا جیسے علی نے قیام کیا, علی نے قیام کیا ایسا جیسے رسول نے قیام کیا, رسول نے قیام کیا ایسا جیسے ابراہیم نے قیام کیا, اسماعیل نے قیام کیا, یوسف نے قیام کیا, ابراہیم نے قیام کیا, یحییٰ نے قیام کیا, اور یہ سلسلہ تمام انبیاء تک جائے گا. عزیزان گرامی, آج حسین کے دامن میں تمام انبیاء سمیٹے ہوئے ہیں. یہ تنہا حسین قیام نہیں کر رہے ہیں بلکہ انبیاء کا وارث ہو کے قیام کر رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں آدم کا وارث بھی ہوں, میں نوح کا وارث بھی ہوں, میں ابراہیم کا وارث بھی ہوں, میں اسماعیل کا وارث بھی ہوں, میں محمد مصطفیٰ کا وارث بھی ہوں, میں اپنے باپ علی مرتضیٰ کا وارث بھی ہوں, میں اپنے بھائی حسن کا وارث بھی ہوں, میں اپنی ماں فاطمہ کا وارث بھی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب جزاک اللہ. یہ قیام جو آپ یہ قیام فرما رہے ہیں, یہ قیام کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ انبیاء کی وراثت بتائی جا رہی ہے اور یہ ابو سفیان کی حکومتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اے ابو سفیانی طاقتوں, تم نے ہمارے نانا کا مقابلہ کیا. اے معاویہ اور ان کے طرفداروں, تم نے میرے بابا کا مقابلہ کیا. اور اے یزید, تو میرا مقابلہ کر رہا ہے. نہ کبھی ہمارے باپ دادا نے تمہارے باپ دادا کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے اور نہ میں تمہارے ہاتھوں پہ بیعت کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد اللہم صلی علی محمد. قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. عزیزو, یہ قیام نہیں ہے. آپ اسے صرف قیام کی حد تک نہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ قیام فرما رہے ہیں, بلکہ یہ وہ عہد ہے, وہ ایگریمنٹ ہے, وہ تعہد ہے, وہ وفا کر رہے ہیں جو آپ نے اپنے نانا کے ساتھ میں کیا ہے, جو رسول خدا کے ساتھ میں کیا ہے, جو ولایت علی کے ساتھ میں آپ نے کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیزان گرامی کہ پیغمبر کا نواسا قیام کر رہا ہے اور دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ ہم باطل حکومتوں کے ساتھ قیام کریں گے. اور سنیے, میں آپ کی خدمت میں 2-3 جملے اور پیش کرنا چاہوں گا. مجھے تھوڑا دیر سے مائک ملا تو وہ چیزیں میں ذرا سا ادھر تاخیر میں آپ کی طرف آپ کا تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا, بڑی معذرت کے ساتھ. آج حسین صرف مکے میں قیام نہیں کر رہے بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قیام کا اعلان 2 برس پہلے ہی کر دیا تھا, 2 سال پہلے ہی کر دیا تھا. مدینے سے نکلنے سے پہلے, یعنی سن 60 ہجری سے پہلے, سن 58 ہجری میں جب امام حسین حج کے لیے گئے ہیں
توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کو، اور یہ بات یہاں رہ جائے گی، اس سے بات میں انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا اگلی مجالس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اگر شاید یہ ڈیوٹی اور یہ خدمت میری قسمت میں ہوگی تو ملاحظہ فرمائیے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 برس پہلے جب معاویہ زندہ ہے، یزید ہے، اس وقت ایک اشارہ دے دیا تھا کہ میرا قیام ہوگا۔ اشارہ کیسے دیا تھا؟ وَقَدْ تَضَمَّنَتْ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمَنَاقِبِهِ مَا لَا تَتَضَمَّنُهَا خُطْبَةً۔ مولائے کائنات کے صاحبزادے نے سرزمین مکہ پر سن 58 ہجری میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ کیا تھا؟ وَقَدْ جَمَعَ مِنْ بنی ہاشم، بنی ہاشم کے لوگوں کو جمع کیا تھا، رجالہم یعنی ان کے مردوں کا جمع کیا، وَنِسَائِهِمْ اور بنی ہاشم کی عورتوں کو مدینے میں جمع کیا، وَمَوَالِيهِمْ اور جو ان کے چاہنے والے تھے انہیں جمع کیا، وَشِيَّتِهِمْ اور ان کے شیعوں کو مدینے میں جمع کیا سن 58 ہجری میں 2 برس پہلے، وَمِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ اور رسول اللہ کے کچھ اصحاب موجود تھے اس وقت انہیں جمع کیا، وَأَبْنَائِهِمْ اور رسول اللہ کے اصحاب کی جو اولادیں تھیں بیٹے تھیں انہیں جمع کیا، وَالتابعین اور تابعین کو جمع کیا۔ یہ تابعین کون ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، اصحاب رسول کو دیکھا، انہیں تابعین کہتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنصَارِ الْمَعْرُوفِينَ بِالصَّلَاةِ اور انصار میں سے ان لوگوں کو جمع کیا جو بہت مشہور تھے۔ وَأَبْنَائِهِمْ توجہ چاہ رہا ہوں، اکثر میاں انصار جو معروف تھے ان لوگوں کو جمع کیا، تو کسے کسے کیا؟ بنی ہاشم کو، ان کے مردوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے چاہنے والوں کو، ان کے شیعوں کو، اصحاب رسول خدا کو، اصحاب رسول خدا کے بیٹوں کو، تابعین کو، انصار کو جمع کیا۔ اور کتنے تھے یہ لوگ؟ اکثر من 700 رجل، یہ 700 آدمی سے زیادہ تھے تابعین میں سے۔ 700 آدمی کتنا ہوتا ہے عزیزو؟ 700 آدمی میں سے۔ اور جمع کرنے کے بعد میں ایک بار آپ نے ایک اعلان فرمایا، دیکھیے شجاعت حسین دیکھیں آپ، لوگ مظلومی حسین دیکھتے ہیں، حسین کربلا میں شہید ہوئے، ہم کہیں گے کربلا سے پہلے کی تاریخ پڑھی آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، حسین کتنے شجاع تھے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے سارے افراد کو مینا میں جمع کر کے، مکے میں جمع کر کے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی حمد کرنے کے بعد اور اس کی ثنا کرنے کے بعد، اما بعدو فإن هذا الطاغیہ، تمام تعریفیں کرنے کے بعد میں کہتے ہیں یہ جو گروہ طاغیہ ہے، یہ گروہ طاغیہ کون ہے بھائی؟ یعنی معاویہ اور اس کے طرفداران۔ ملاحظہ فرمائیے زان گرامی، میں آپ کی خدمت میں کیا بات پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو معاویہ اور اس کے طرفداران ہیں، دیکھیے حکومت معاویہ کی ہے، مدینے مکے کے اندر خطبہ آپ دے رہے ہیں، اتنے سارے افراد کو جمع کرنے کے بعد میں وہ سارے افراد جو ان افراد کے علاوہ ہیں، یعنی والی مدینہ جو ہے، میئر جو ہے، وہ معاویہ کی جانب سے ہے وہاں، اس کے باوجود شجاعت حسین آپ دیکھیے، کہتے اما بعدو ان ھذا الطاغیہ، یہ جو سرکش گروہ ہے، یہ جو سرکش ہے معاویہ، اس نے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اسے تم نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی کا یہ جملہ صرف میں یہیں روک دوں گا اپنی بات کو تاکہ وقت زیادہ نہ ہونے پائے۔ آقا حسین ابن علی کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حسین معاویہ سے اظہار برات بھی کر رہے ہیں، اظہار نفرت بھی کر رہے ہیں، اس کی حکومت کو باطل بھی قرار دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں رہ کر 58 ہجری میں اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور پھر سنیے، کہتے ہیں سب کو دیکھ کے، اور چشم دید گواہ ہو تم، میں آج جو تم سے پوچھوں گا جس چیز کے بارے میں، بس اگر میں سچ کہوں تو تم سب میری تصدیق کرنا۔ حسین کہتے ہیں تم میری تصدیق کرنا، اور اگر میں غلط کہوں تو تم مجھے جھٹلا دینا، میں تم سے تمہارے اوپر خدا اور رسول، اللہ اکبر، خدا کو اور رسول کو حاضر و ناظر سمجھ کے پوچھ رہا ہوں۔ میں تم سے کیا پوچھنا چاہتے تھے حسین ابن علی؟ کیا پوچھنا چاہتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میری قرابت رسول خدا سے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے جملہ امام کا، میری قرابت رسول خدا سے کیا ہے، اور اگر تم نے چھپایا اس مقام کو تو یہ تم کام اچھا نہیں کرو گے۔
اور پورا خطبہ دینے کے بعد کہتے ہیں سنو میں تمہیں ایک چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اب میں عزیزو بس یہاں پہ اپنے خطبے کو روک کر ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کربلا کے بعد جانا ہے. یہ جملہ میرا بڑا قیمتی ہے عزیزو. لوگ حسین کو کربلا کے بعد جان رہے ہیں. میں کہتا ہوں حسین کو کربلا سے پہلے بھی پڑھو, کربلا سے پہلے بھی سمجھو, کربلا سے پہلے بھی وہ حسین ابن علی جو گروہ باغیہ سرکش گروہ معاویہ کو بتائے, جسے ہی تو حسین کہتے ہیں, یہی تو شجاعت کا پہلا منظر ہے. حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ہمیں صرف 6 مہینے کی نہیں پڑھنی, بلکہ میں جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزو. یہ صرف حسین نہیں ہے بلکہ جو صفات علی ابن ابی طالب میں دکھائی دے رہے ہیں وہی اس بیٹے حسین میں دکھائی دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کائنات کا یہ بیٹا اسی طریقے سے ہے, اور اسی لیے تو ارشاد فرمایا تھا حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, یہ کھڑے ہو جائیں جب بھی میرے بیٹے, بیٹھ جائیں جب بھی میرے بیٹے, تاکہ آنے والا زمانہ اس بات کو نہ کہہ سکے کہ حسن نے سلو کیوں کی تھی. اگر حسن سلو کر کے بیٹھ جائے پھر بھی یہ میرا بیٹا ہے, حسین کھڑے ہو کے جنگ کرے پھر بھی میرا بیٹا ہے. درود پڑھ دے محمد چل رہے ہیں شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا, اور ان کی شہادت بہت قریب ہے. ہمارے یہاں جو شہادت کی تاریخ ہے اردو زبان کے یہاں وہ 13 سفر زیادہ منائی جاتی ہے, بہت سے لوگوں کے یہاں 10 سفر بھی منائی جاتی ہے. عزیزو میری شہزادی سکینہ صرف ایک ہی بار تو پوچھتی تھی, ایک ہی بات ہی تو پوچھتی تھی اپنے بھیا سجاد سے, بھیا ہم وطن کب جائیں گے؟ اللہ اکبر. ہم مدینہ کب جائیں گے؟ اور کیسی مظلومہ ہے. کسی نے میرے مولا سجاد سے پوچھا تھا مولا آپ سب سے زیادہ گریہ کہاں کرتے تھے؟ مولا نے کہا میں زندان شام میں گریہ کرتا تھا. مولا زندان شام کا کبھی نام لیتے ہیں. مولا سے پوچھا گیا مولا آپ یہ بتائیے آپ کی بہن سکینہ کا چہرے کا رخ, چہرے کا رنگ بار بار کیوں بدلتا تھا؟ تو امام نے آواز دیا جتنے شہروں میں جاتی تھی میری بہن کو اتنے ہی تماچے پڑتے تھے. عزیزو میں کون کون سے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کروں, کون کون سے جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ بات تو خود شمر ملعون نے قبول کی ہے مختار سے. مختار نے پوچھا تھا بتا شمر تو نے کربلا میں کیا کیا؟ تو شمر میں نے ایک روایت اس دن پڑھی تھی, ایک آج آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. تو شمر کہتا مختار نہ پوچھ میں نے کربلا میں کیا کیا. کہتا نہیں تجھے بتانا پڑے گا. شمر کہتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگا دی گئی اور سارا سامان لوٹ لیا گیا تو میں تھوڑا دیر سے پہنچا تھا, مجھے لوٹنے کے لیے کچھ نہ ملا. تو میں نے کیا دیکھا, حسین کی چھوٹی بچی چادر پہنے ہوئے کھڑی ہے. میں نے یہ دیکھا اس کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے گوشوارے ہیں. اب میں نے یہ چاہا میں ان گوشواروں کو چھین لوں اور میں اس کی چادر کو چھین لوں. اب میں جیسے ہی آگے بڑھا مجھے حسین کی بیٹی کہتی ہے شمر میری طرف نہ بڑھنا, میں سید زادی ہوں, میں حسین کی بیٹی ہوں, میرے قریب نہ آنا. تو میں نے کہا لا بچی یہ گوشوارے مجھے دے دے, یہ چادر مجھے دے دے. تو ایک مرتبہ سکینہ کہتی شمر یہ گوشوارے مجھ سے نہ لے, اس لیے کہ یہ گوشوارے مجھے میرے بابا نے عید کے موقع پہ تحفے میں دیے تھے. لیکن شمر نے ایک نہ مانی. شمر بیان کرتا جاتا ہے اور بیان کرتے کرتے کہتا ہے ایک مرتبہ سکینہ کی طرف آگے بڑھا اور شہزادی نے تنے ننے ہاتھوں کو اپنے کانوں پر رکھا, لیکن شمر ملعون جو ٹھہرا شہزادی سکینہ کے قریب ہوا, ایک تماچا رخسار سکینہ پر رسید کرتا ہے. عزادارو یہ پہلا تماچا تھا جو جناب سکینہ کے چہرے اقدس پر پڑ رہا تھا. جیسے ہی بچی کو تماچا لگا بچی نے کربلا کا رخ کیا, مقتل کی طرف دیکھا, آواز دیا چچا یہ تیری بھتیجی کے پہلا تماچا لگا.
अज़ादारो सकीना रोने लगी। ये मलाउन आगे बढ़ा, इसने गोशवारों को ऐसे खींचा, कान से खून जारी हो गया, कुर्ता खून से भर गया। अज़ादारो यही रवायत तो पढ़ी जाती है। हाय शहजादी सकीना, उस जले हुए कुर्ते में, उस खून कुर्ते में जब शब की तारीकी आ गई, एक मर्तबा मक्तल की तरफ रुक करके आवाज, बाबा मुझे नींद नहीं आती, बाबा मैं तो सुलाने वाला नहीं है। तेरी सकीना बेचैन है, चलती जाती है चलती जाती है, लेकिन एक मर्तबा एक कटी हुई लाश से आवाज आई, इलैया इलैया सकीना मेरी तरफ आ जा, मेरी तरफ आ जा। अज़ादारो सकीना हुसैन के लाश से करीब हुई, सीने पर सर रखा, आवाज दिया बाबा, चादर छीन ली गई, गोशवार छीन लिए, रुखसारों पर तमाचे पड़े। शायद हुसैन ने जवाब दिया हो, दीन मोहम्मदी की खातिर मेरी लाडली, तुझे ये पड़ेगा। तो आज़ादारो सकीना गिरिया करती है, बाबा के अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाह मौलाना जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपने जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे मौलाना जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत उम्दा। आपकी तौफीकात में मजीद इजाफा हो, साया इस अहले तशय्युओं पर हमेशा कायम और दायम रहे सलामती के साथ। अब मौलाना अपना जनाब डॉक्टर हसन साहब आपके सामने अली हुसैन करेंगे। अली हुसैन साहब, डॉक्टर अली हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बतलाइए ये कैसी असीरी है फूफी जान, बतलाइए कैसी असीरी है फूफी जान, बतलाइए ये कैसी असीरी है फूफी जान। क्या मेरे मुकद्दर में था ये नाम का जिंदान, बतलाइए ये कैसी असीरी है फूफी जान, बतलाइए ये कैसी असीरी है फूफी जान। क्या खाक उड़ाती है जहां शाम से वैशाल, क्या खाक उड़ाती है जहां शाम से वैशाल, हर सुबह टपकती है जहां बाम से वैसात, होगा इसी जिंदा में मेरे दफन का सामान, बतलाइए कैसी असीरी है फूफी जान, बतलाइए ये कैसी असीरी है फूफी जान। ये रात ये तन्हाई ये खामोशी ये गुरबात, ये रात ये तन्हाई ये खामोशी ये गुरबात,
अम्मा इस गोशे में बना ना मेरी तुरबात, क्या मेरी तरह से हो मेरी कब्र भी वीरान, बतलाइए ये कैसी हसीरी है फूफी जान, बतलाइए ये कैसी हसीरी है फूफी जान। वो शाम तमाचों भरी रोक हुई अम्मा, वो शाम तमाचों भरी रोक हुई अम्मा, दामन जले गोहर छिन मो हुई अम्मा, है आज तलक दर्द से दो है मेरे कान, ये कैसी असीरी है फूफी जान, बतलाइए ये कैसी असीरी है फूफी जान। पुरशोर न वेद इतना है जितना है ये सुनसान, पुरशोर न वेद इतना है जितना है ये सुनसान, एक कब्र के होते हुए ये शाम का जिंदान, आबाद का आबाद है वीरान का वीरान, बतलाइए ये कैसी असीरी है फूफी जान, क्या मेरे मुकद्दर में था ये शाम का जिंदान। माशाल्लाह बहुत पेश कर रहे थे। परवरदिगार आलम इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, दुआए गम हुसैन के कोई गम न दे। आमीन। अब जनाब डॉक्टर कमर आबदी साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो ज़ियारत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सबकी जानिब से, जुमला मोमिनीन और मोमिनात की जानिब से, खुसूसन डॉक्टर मूसा जाफरी साहब के मरहूमीन की जानिब से पढ़ने का शरफ हासिल करता हूँ। कुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अस्सलामु अलैका या अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिका मुस्तशहीदीन मअक जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतिअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन अश-शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्नश शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नल मज़लूम, लअनल्लाहु मतन क़तलतका व लअनल्लाहु मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। अस्सलामु अलैका या गरीबल ग़ुरबा, अस्सलामु अलैका या मुगीस अश-शिया व ज़व्वार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी ar-रज़ा, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका as-सबअ व अब्नाइकल अर्बा, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन
صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر زحمت نہ ہو تو چھوٹی شہزادی کا زیارت پڑھنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت سلطان الانبیاء، السلام علیک یا بنت صاحب الحوض واللواء، السلام علیک یا بنت من عرج الى السماء وصل الى قاب قوسین او ادنی، السلام علیک یا بنت نبی الہدی وسید الورى ومنقذ العباد من الضلال والردى، السلام علیک یا بنت اکرم العالمین حسبا وافضلهم نسبا واجملهم منظرا واسخاهم كفا واشجعهم قلبا واكملهم حلما واكثرهم علما واتبهم اسلم وآياهم ذكرا واسناهم زخرا وحمدا هم صفا. السلام علیک یا بنت بحر العلوم وکهف الفقراء، السلام علیک یا بنت من ولد فی الکعبہ وزوج فی السماء، السلام علیک یا بنت سلطان الاوصیاء وسید الاولیاء، السلام علیک یا بنت سار اللہ وابن سارہ، السلام علیک بنت سید الشہداء، السلام علیک یا بضعۃ سید شباب اہل الجنہ، السلام علیک یا بنت فاطمۃ الزہراء، السلام سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا بنت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیک یا سکینۃ بنت ام رباب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک ایتھا التقیہ نقیہ، السلام علیک ایتھا الفاضلۃ الصغیرہ، السلام علیک ایتھا القریبۃ البہیہ، السلام علیک ایتھا المظلومہ الشہیدۃ، السلام علیک ایتھا البعیدۃ عن الاوطان، السلام علیک ایھا الاسیرۃ فی البلدان، السلام علیک یا ممتحنہ بامتحان عظیمہ وفداها نفسها لأبیہا ووریدها، السلام علی من مات من شدت الشوق فی محبت سید الشہداء وقامت قیامت اہل البیت بمواتها فی قرابت شام وہی موضع الممتنح والبلاء، السلام علی من لحقت الى جدها وابیها فی دار الکرامت اللقاء ورحمت اللہ وبرکاتہ. شکریہ. اللہم صلی علی محمد وعلی ڈاکٹر قمر عابدی صاحب جو اپنے ماشاءاللہ مخصوص انداز میں زیارت امام حسین پڑھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ میں پھر دوبارہ ڈاکٹر موسیٰ جعفری صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں، اور ان کی فیملی کا کہ انہوں نے اس کا یہ موقع دیا ہمیں خدمت کرنے کا. بار اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ڈاکٹر موسیٰ جعفری اور ان کی اہلیہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں، اور ہم سب کے مرحومین ہیں، اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب مرحومین کو درجات ان کو متعالی فرما. تو اس کے ساتھ ہی تمام جتنے بھی ذاکرین اور قبلہ محترم صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجلس سے بہت زبردست خطاب فرمایا، اور تمام ذاکرین نے یہ شرف حاصل کیا اس عبادت کا.
بے شک. تو اس کے ساتھ میں مائک ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو دیتا ہوں تاکہ وہ آئندہ پروگرام سے ہمیں مطلع فرمائیں. جی سلطان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی اس دعوت کا، اور میں یقیناً بے پناہ مشکور ہوں تمام ذاکرین اور تمام ضبط حاضرین اور کا. صبر میں ہے ثانیے زہرا زینب